الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، یہ عشرہ جو چل رہا ہے یہ عشرہ انتہائی مبارک عشرہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عبادتیں بندوں پر مقرر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے یہ عشرہ اور زیادہ برکتوں کا حامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حج اسی مہینے میں متعین کیا۔ دنیا بھر سے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے بیت اللہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری اہم عبادت جو اس مہینے میں اپنے بندوں پر مقرر کی وہ ہے قربانی۔ قربانی بہت اہم عبادت ہے، اور یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ برابر ہر قوم میں رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شکلیں مختلف رہی ہوں، لیکن ہر قوم میں قربانی رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک قربانی متعین کی، مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں، ان چوپایوں پر، ان جانداروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں قربانی کا اہم فریضہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ آپ ہی کی نسل تھی اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام سے ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو قانون یہ بنا دیا تھا کہ ایک حمل والا دوسرے حمل والے سے شادی کر سکتا ہے،
یہ اس وقت کا قانون تھا، یہ اس وقت کی شریعت تھی۔ تو ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے 2 حمل سے، اور دونوں کی ایک بہن تھی۔ ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ قابیل جس کا نام تھا، اس کی بہن انتہائی خوبصورت تھی۔ شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اپنی بہن سے جائز نہیں تھا، لیکن اس کی ضد تھی اور اس کا اصرار تھا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا۔ حابیل کا تقاضا یہ تھا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ شریعت کے حکم کے مطابق یہ میرے نکاح میں ہونی چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ دونوں قربانی پیش کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے متعلق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قابیل یہ حق پر نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس وقت قربانی قبول کرمت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو راکھ کر دیتی، اس کو جلا دیتی، تو سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ حابیل نے ایک دمبا ذبح کیا، قربانی میں پیش کیا، اور قابیل نے کچھ زرعی زمین، کھیتی کی زمین قربانی میں پیش کی۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل نے جو قربانی پیش کی تھی دمبے کی شکل میں، اس آگ نے اس کو جلا دیا۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے اس سے ہوگا۔ قابیل کو غصہ آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آسمانی آگ نے جو اس وقت کی قبولیت کی علامت تھی، اس نے آ کر جب فیصلہ سنا دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قابیل حق کو قبول کر لیتا اور تسلیم کر لیتا، لیکن اور زیادہ سرکشی کا اظہار کیا اور کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھ کو ضرور بالضرور قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالی متقیوں سے ہی قبول کرتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے جب کچھ زمانہ گزرا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد عطا کی، اور قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ ہم تم کو ایک بردبار اور فرما بردار اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ خوشخبری اس وقت سنائی ہے جبکہ اولاد سے مایوسی ہو جاتی ہے، یعنی عمر کا اور زندگی کا اتنا حصہ گزر چکا ہے کہ انسان اس عمر میں پہنچ کر اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ مشکل نہیں ہے،
بہرحال اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے گھر میں پیدا کیا. جب ان کی عمر کچھ ہو گئی اور یہ چلنے اور دوڑنے لگے، یا بنی انی ارا فی المنام، جب یہ دوڑنے لگے اور 10-12 سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھائی دیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کا اظہار کیا اور خواب بیان کیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اطاعت ظاہر کی. تو خلاصہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے چلے اور ان کو لٹا دیا. جیسے ہی ان کے گلے پر چھری پھیری ہے، اللہ تعالیٰ کو چونکہ امتحان لینا مقصود تھا، کسی انسانی جان کو گنوانا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ میری اطاعت کہاں تک ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا. ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ امت محمدیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اس عمل کو واجب قرار دے دیا. اب رہتی دنیا تک یہ عمل ہوتا رہے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، لیکن یہ قربانی کا عمل یہ ہر شخص پر ضروری اور فرض نہیں، بلکہ جو صاحب استطاعت ہے اور صاحب نصاب ہے یہ اس کے لیے ہے. جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. لیکن جس پر زکوٰۃ واجب نہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں. یہ غلط سوچ ہے. ایسا تو کہہ سکتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، لیکن اس کا الٹا کہنا یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں آتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی. یہ 4 چیزیں آتی ہیں. اگر سونا ہی سونا ہے صرف، تو اس کی مقدار 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے اور اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے. اور اگر سونے کے ساتھ ساتھ دوسرا کوئی مال ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے یا چاندی ہے، تو پھر چاندی کا نصاب چلے گا، پھر سونے کا نہیں چلے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن قربانی کے لیے 5واں نصاب بھی ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان. 4 تو یہی نصاب ہو گئے، 4 چیزیں تو یہی ہو گئی، لیکن 5ویں چیز یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سامان ہو اس کے پاس. اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہے، تو اب اس کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں. قربانی کے جو ایام ہیں 10، 11، 12، اگر ان 3 دنوں میں کسی بھی دن اس کے پاس اتنا مال آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اور ضرورت سے زائد جو سامان ہے، مثال کے طور پر کچھ کپڑے ہیں یا کچھ برتن ہیں جن کو سال بھر استعمال میں نہیں لاتا،
اگر ایسا سامان ہے جس کو سال بھر استعمال میں نہیں لاتا ہے، جن کو سال بھر استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، تو اس کو فقہاء نے ضرورت سے زائد مال میں شمار کیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہائش ہے اور دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کرتا، تو اب یہ مکان ضرورت سے زائد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی کو استعمال میں لاتا ہے، دوسری گاڑی کھڑی ہے، پورا سال ہوگا استعمال ہی نہیں کرتا ہے، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں اور 10 کو استعمال میں لا رہا ہے، تو اب یہ ضرورت میں شامل ہو جائیں گی، ان کو ضرورت سے زائد میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ سمجھنے کا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، لیکن جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی واجب نہ ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ سال گزر جائے، اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر روپیہ ہے، پیسہ ہے، مال تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے، تو اس کو بھی مال میں شمار کیا جائے گا، اور جب مقدار 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جائے گی تو اس پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا علم حاصل کر کے اپنے اس فریضے کو ادا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ صاحب نصاب ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے یہ۔ اسی طریقے سے قربانی کی فضیلت میں یہ حدیث آتی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کو مقبولیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے بالوں اپنے ناخنوں کے ساتھ آئے گا، اور یہ اعضاء اس کے ثواب میں بڑھوتری کا سبب بنیں گے، اضافے کا سبب بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں مقیم رہے، ہجرت کے بعد میں 10 سال مدینے میں قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانی کی ہیں، اور 63 قربانیوں میں خود اپنے دستے مبارک سے ہاتھ ڈالا ہے۔ اس لیے یہ قربانی کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے ایک بال پر ایک نیکی ملتی ہے، اور جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں شمار نہیں کر سکتا انسان۔ اسی طریقے سے بھیڑ میں اون ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک ایک ریشے میں ایک ایک بال میں ایک نیکی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس عبادت کو عبادت کی نیت سے انجام دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرو خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ جب آدمی خوش دلی سے اس عبادت کو انجام دے گا، بلکہ کسی بھی عبادت کو انجام دے گا، تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، اور اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دمبے اور مینڈے ذبح کیے ہیں، بہت موٹے اور صحت مند ذبح کیے ہیں،
اس لیے اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہو، فربا ہو، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انتہائی کمزور جانور ہے جس کی وجہ سے اس کی ہڈیوں پر گودا تک نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کی قربانی جائز بھی نہیں ہے۔ اگر وسعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں قربان ہمیں کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے یہ عبادت ہے۔ اگر ہم اس عبادت کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں ہموار کریں گے اور اللہ تعالیٰ عبادت کے اندر اخلاص پیدا کریں گے، اور جو اس کے مسائل ہیں ان کو معلوم کر کے ہمیں جانکاری حاصل کر لینی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ قربانی کے اندر کوئی عیب ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، اور اس بندے کو چونکہ علم نہیں ہے یہ اسی کی قربانی کر دیتا ہے، حالانکہ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اس لیے جب تک ہم کسی چیز کا علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک اس چیز کا علم کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے قربانی کے فریضے کو انجام دیا، اور ہمارے فقہاء کرام نے سارے مسائل مرتب کر دیے ہیں کہ قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، قربانی کے جانور کی کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اور کس کس عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم غور و فکر کر کے اور معلوم کر کے اپنے جانوروں کو ہم خریدتے وقت ہی ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے ہم خریدیں۔ اگر خرید لیا ہے اور ہمیں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو اس کے بارے میں جانکاری لے لیں کہ یہ عیب قابل قبول ہے یا نہیں، اور خوش دلی کے ساتھ ہم قربانی کو انجام دیں۔ اور جنہوں نے اب تک ارادہ نہیں کیا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اصل میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا ایک فرد ادا کر دے تب بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے سب کی طرف سے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے، ابھی بتایا تھا میں نے، کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں 4 ممبر ہیں اور چاروں کے پاس اتنا مال ہے، یعنی صاحب نصاب ہے چاروں کے چاروں، تو اب 4 قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرات ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے کر دی، ایک سال دوسرے کی طرف سے، ایک سال تیسرے کی طرف سے، یہ بھی غلط ہے۔ قربانی ہر سال واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں مقیم رہے ہیں اور 10 سال قربانی کی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہمارے پاس وسعت ہے تو ہم قربانی کے فریضے کو انجام دیں اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔